ناظرین، شہر اقتدار اسلام آباد میں گدوں کی سلاٹرنگ کے بعد پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ گوشت کہاں استعمال ہونا تھا۔ کیا پنجاب میں بھی ایسا کوئی سلاٹر ہاؤس موجود ہے؟ کیا گدے کا گوشت اتنا سستا اور اتنا زیادہ دستیاب ہو سکتا ہے کہ اس کو حلال گوشت کی جگہ سپلائی کیا جائے؟ گدے کے گوشت کی پہچان کیا ہے؟ بیمار اور لاغر حلال گوشت کی چیکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی بیورو چیف لاہور علی شراز نے، جو کہ اس وقت ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پچھلے دنوں شہر اقتدار میں گدے کے گوشت اور سلاٹر ہاؤس کی خبریں گردش کی۔ سلاٹر ہاؤس کا یہ گوشت پکڑا بھی گیا، یہ گوشت کہاں استعمال ہوا، کیا پنجاب کی کیا صورتحال ہے، کیا پنجاب میں بھی کبھی سلاٹر ہاؤس ایسا کوئی پکڑا گیا یا کبھی رپورٹ ہوا، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید۔ ہم ان سے جانتے ہیں سر، ایک تو اسلام آباد میں جو گدے کا گوشت پکڑا گیا وہ گوشت کہاں استعمال ہونا تھا، دوسرا پنجاب کیونکہ بالکل ساتھ پنڈی شروع ہو جاتا ہے، دوسرے شہر شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہاں پہ بھی کبھی رپورٹ ہوا ہے گدے کا گوشت؟ دیکھیں، یہ جو سلاٹر ہاؤس تھا یہ غیر ملکیوں کا سلاٹر ہاؤس تھا اور وہ اس کو اپنے ملک میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، اور اس کے بعد پنجاب فوڈ اتھارٹی اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے اسلام آباد اور راول پنڈی کے تمام ہوٹلز کی انسپیکشن کی۔ وہاں پہ کوئی بھی گدے کے گوشت کا ہمیں انسٹنس نہیں ملا۔ مزید یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تمام جو بڑے اضلاع ہیں، چھوٹے اضلاع ہیں، لاہور، راول پنڈی، گوجرانوالا، ملتان، ان میں ڈیٹیل سے انسپیکشنز کیں۔ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہمیں نہیں ملا۔ پچھلے ایک سال میں ہم تقریباً 6,86,000 کلو گرام جو مزد صحت گوشت تھا اس کو تلف کر چکے ہیں۔ 204 ہم نے FIRs کی، اور اس کے علاوہ تقریباً ہم نے 21 ملین کلو گرام سے زیادہ گوشت جو ہے اس کو چیک کیا۔ ایک امر یہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ گدے کا گوشت جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گنا بیف کی نسبت مہنگا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو سلوشنز کی طرف جاتا ہے، وہ کاسٹلی سلوشنز کی طرف نہیں جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ اکانومیکلی فیزیبل بھی نہیں ہے، اور پچھلے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ مجھے یہاں پہ ہو چکا ہے اس پوزیشن پہ، ہم نے کوئی بھی ایسا انسٹنس نہیں دیکھا۔ میں آپ کے توسط سے تمام شہریوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بالکل تسلی سے آپ جائیں، ہوٹلز میں جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اور اگر کہیں پہ شکایت ہو 1223 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں۔ اس کے گوشت کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کس طرح پہچان ہوگی کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے، اور خاص طور پر جو یہ ہم مردار اور لاغر جانور کا گوشت پکڑتے ہیں اس کا کیا میکینزم ہوتا ہے، کس طرح سے چیک کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو گدے کا گوشت جو ہے وہ اس کا کلر ڈارک ریڈ ہوتا ہے، اور جو مٹن یا بیف ہے اس کا کلر جو ہے وہ چیری ریڈ ہے، یعنی کہ ڈارک سے تھوڑا لائٹ ہوتا ہے۔ مزید گوشت کی جو اسمیل ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور تیسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر کسی بھی گوشت میں بلیکش یا بلوئش یا گرینش جو ہے وہ سپاٹس پائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کے اندر سے پانی ریس رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت جو ہے وہ کسی لاغر جانور کا ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی آپ دیکھیں 1223 پر ہماری ٹول فری نمبر پر آپ اطلاع کر سکتے ہیں۔ مزید پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس میٹ کو ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی فیسلٹی موجود ہے۔ اگر آپ گوشت کہیں سے چیک کروانا چاہیں تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ہم فری آف کاسٹ اس کو چیک کر دیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹولنٹل مارکیٹ ہو گئی یا دوسری مارکیٹ ہو گئی، وہاں پہ مردار مرغیوں کے گوشت پکڑے جاتے ہیں، تو یہ کہاں سے آتا ہے گوشت؟ کا راستے میں یہ مرغیاں مر جاتی ہیں؟ کس طرح سے اس کی سلاٹرنگ کو کس طرح چیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اس طرح سے ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ہمارے تمام شہر کے جو اینٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ناکہ جات بھی ہوتے ہیں۔ ٹولنٹل مارکیٹ میں ہماری میٹ سیفٹی ٹیمز موجود ہوتی ہیں، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران کچھ برڈز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو وہاں سے ہم جو ہے وہ نکلواتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مضر صحت برڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے کوئی بیماری کے نشانات ان کے جسم پہ موجود ہیں، یا ان کی گروتھ کسی بھی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکی، تو ان برڈز کو بھی ہم جو ہے سلاٹر نہیں کرنے دیتے۔ ہم ان جو چکن برڈز ہیں ان کو بھی ان کی کلنگ کروا کے وہاں سے ان کو ڈسپوز آف کرواتے ہیں۔ بالکل، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے واقعے کے بعد پنجاب فوڈ اتھارٹی اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے باقاعدہ طور پر تمام اضلاع کے جتنے سلاٹر ہاؤس ہیں ان کو چیک کیا ہے، جہاں پہ کسی قسم کی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی جہاں پہ گدے کے گوشت یا کوئی ایسے حرام جانور کی گوشت کی سلاٹرنگ کی جا رہی ہو، جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑے بڑے ہوٹلوں کو بھی جو ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی، باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات
यकीन के साथ।